أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. صدق اللہ العظیم. حضرات ناظرین و ناظرات صفا آن لائن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صفا آن لائن کے اس درس قرآن میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے. انشاءاللہ تلاوت کی گئی آیات کا پہلے ترجمہ پیش کیا جائے گا اور پھر اس کی تشریح کی جائے گی. آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے اور اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ آنے والا ہے. عام دنوں میں اس وقت کی سرگرمیاں ملت اسلامیہ کی بڑی اہم ہوا کرتی تھیں، جو بدقسمتی سے موجودہ حالات کی وجہ سے رکی ہوئی ہے. بہرحال ان ایام کی مناسبت سے آج کا یہ درس آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو ان آیات بینات پر مزید غور و فکر کی توفیق ملے اور ان آیات کی روشنی میں اپنا رشتہ اللہ کے اس گھر سے جس کا ان آیات میں تذکرہ ہے اس سے مضبوط اور مستحکم کرنے کی توفیق ملے. ترجمہ ملاحظہ فرمائیں. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. بلا شبہ خدا کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے تعمیر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے، سرچشمہ خیر و برکت اور لوگوں کے لیے ہدایت. اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم، اور جو شخص اس میں داخل ہوا وہ مامون ہے. حضرات یہ سورہ آل عمران کی آیت 96 اور 97 کا کچھ حصہ ہے جو آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، جس کی تلاوت کی گئی ہے اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے. آپ ان آیات پر غور فرمائیں گے تو وہاں چند باتیں سوال کی شکل میں آپ کے سامنے آئیں گے. اس دنیا میں اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے پہلا گھر کون سا تعمیر ہوا اور اس کی بنیادوں کو مضبوط اور مستحکم کرنے والے افراد کون تھے اور وہ کہاں پہ تعمیر ہوا. ان آیات میں اس کی وضاحت کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کا پہلا گھر، اول بیت، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، تعمیر کیا گیا، وہ گھر وہ ہے جو مکہ میں ہے.
قرآن کریم میں یہاں بے بکتا کا لفظ استعمال ہوا ہے. اس اہم جگہ کا نام کہیں بکہ بھی آیا ہے، مکہ بھی آیا ہے، اور ام القریٰ بھی آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آبادی کو، اس شہر کو مختلف ناموں سے یاد فرمایا ہے. ہمیں آج کے اس درس میں اللہ کے پہلے گھر کے سلسلے میں گفتگو کرنی ہے. یہ گھر دنیا میں سب سے پہلے مکہ میں آباد کیا گیا، بسایا گیا. اس کا تذکرہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت واضح انداز میں فرمایا ہے. اس گھر کی بہت ساری صفتیں قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں. کہیں اسے بیت عتیق سے یاد کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، سورہ حج کے اندر، تاکہ لوگ بیت عتیق کا طواف کریں، اس سے اپنے تعلق کا اظہار کریں اور اپنے رشتے کو اس سے مضبوط کریں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کہیں اسے بیت عتیق کہا گیا، کہیں اسے مبارک اور ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ بتایا گیا. اس گھر کی یہ صفتیں قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر ہمیں بتائی گئی ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے مکہ میں جو گھر پہلا تعمیر ہوا اس کے بارے میں بتایا کہ یہ مبارک ہے، بابرکت ہے، اور سارے جہان کے لوگوں کے لیے ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ ہے یا مرکز ہے. یہ گھر کوئی معمولی گھر نہیں ہے، بلکہ یہ بیت اللہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں. فرد وہاں جا کر جو روحانی و سلوکی ماحول پاتا ہے، جس کا وہ مشاہدہ کرتا ہے، اگر اسے قلب سلیم حاصل ہے تو وہ وہاں سے اس حال میں لوٹتا ہے کہ ان برکتوں کا جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لیتا ہے. اور پھر اس کی زندگی میں یہ گھر ایسی جگہ بنا لیتا ہے کہ وہی نمازوں میں بھی اور خیالوں میں بھی بس جاتا ہے، اور دن میں 5 مرتبہ شب و روز اسی گھر کو ہم یاد کرتے ہیں، اسی کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو یہ گھر مرکز توحید ہے. اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، ہدی للعالمین. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ اس گھر میں واضح نشانیاں ہیں، فیہ آیات بینات. اسی کے پاس صفا اور مروہ بھی ہے، اسی کے پاس زمزم بھی ہے، اور اسی سے متصل قربان گاہ بھی ہے. یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر
اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے اور اس کی اطاعت اور بندگی کی وہ مثالیں قائم کی گئی ہیں کہ دنیا نے اس سے پہلے اس طرح کی مثالیں سنی اور دیکھی تھیں اور نہ اس کے بعد سننے اور دیکھنے کو ملی۔ تو یہ گھر سارے جہان کے لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے، اور یہاں پر اللہ کی واضح نشانیاں اور اس کے شعائر موجود ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ابراہیم نے سکونت اختیار کی تھی اور اپنے بیٹے اور بیوی کو اللہ کے حکم سے لا کر کے آباد کیا تھا۔ یہاں پر مقامی ابراہیم ہے۔ بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ یہاں پر یہ کیا ہے کہ ابراہیم کی سکونت کی جگہ، اور بعض لوگوں نے اس سے وہ مقام لیا ہے، اس پتھر کو لیا ہے جس پر کھڑے ہو کر کہتے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور وہ وہاں آج بھی محفوظ اور نصب ہے، اور لوگ وہاں جاتے ہیں تو 2 رکعت نفل اس کے پاس پڑھتے ہیں۔ طواف اور عمرہ کرنے والے، حج اور عمرہ کرنے والے لوگ اس مقام کو یاد رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، وہ نشانیاں جسے بصیرت رکھنے والے لوگ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس گھر کی ایک اہم خوبی یہ ہے کہ جو یہاں آ گیا وہ مامون و محفوظ ہو گیا، اس کی عزت و آبرو محفوظ، اس کی جان محفوظ۔ یہ گھر سلامتی کا گھر ہے، یہ گھر لوگوں کو حفظ و امان دینے والا گھر ہے، اور یہ گھر اپنے پورے وجود کے ساتھ دین الہی کی اصل اور اساس ہے۔ خانہ کعبہ کی خوبی، یہ امتیاز کہ اللہ کے دین کی اصل اور اساس ہے، یہ پہلا گھر ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس لیے آباد کیا گیا کہ یہ توحید کا مرکز بنے، اور غربا ہر دور میں اس مرکز سے فیض یاب ہو سکیں۔ ایک بڑی اہم اور بنیادی بات جو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس میں لوگ، دنیا کے لوگ توحید اور امن و سلامتی کو پائیں گے۔ اس کو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو وقت کہ جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کے طور پر، امن کی جگہ اور مرکز کے طور پر لوگوں کے لیے بنایا، تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ یہ گویا کہ اس گھر کا سب سے نمایاں اور سب سے اہم صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر بیان فرمایا ہے کہ یہ گویا کہ مرجع ہے، اور اس میں اس گھر کے ذریعے لوگوں کو گویا کہ سکون اور اطمینان کے ساتھ غربا پروری کے وسیلے کے طور پر اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے اس وادی غیر ذی زرع میں آباد کرنے کا حکم دیا تھا۔ خانہ کعبہ کی ایک خوبی یہ بھی ہے
کہ اس کا تعمیر کرنے والا، اس کو بنانے والا بڑا عظیم فرد تھا، وہ عظمتوں سے وابستہ تھا، اس نے ہمیشہ عظمتوں کو اپنا کردار بنایا، کہیں بھی عظمت سے، ایک خاص بلندی کے مقام سے اپنے آپ کو نیچے نہیں اترنے دیا۔ ان کا اخلاق اور ان کا کردار، چاہے عسر ہو چاہے یسر ہو، ہر جگہ ایک مثالی کردار نظر آئے گا۔ اس پہلو سے یہ گھر عظمت لیے ہوئے ہے، اس لیے کہ اس کا تعمیر کرنے والا اور اس کی تعمیر کا حکم دینے والا دونوں ذات بڑی عظیم ہیں۔ اس کا ایک اہم پہلو یہ ہے، اور گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کمال عبدیت کا مظہر تھے۔ اس دنیا میں انہوں نے جس انداز میں کلی طور پر اپنے آپ کو اللہ کے آگے ڈال دیا تھا کہ ہم کچھ نہیں ہیں، سب کچھ اللہ کا حکم ہے، اور اس حکم کے سامنے ہمیں پوری زندگی اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، تو یہ گھر ان عظمتوں کو لیے ہوئے ہے۔ چنانچہ آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گے تو وہاں دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس پہلو سے قرآن پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور ان کی عظمتوں کا اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے پیش کرتے ہوئے ذکر کرتا ہے کہ ہم نے امامت اور قیادت کا جو عظیم منصب دیا، وہ اس وجہ سے دیا کہ ان کی پوری زندگی ابتدا سے لے کے انتہا تک، بچپن سے لے کے بڑھاپے تک ہمارے سامنے ہمیشہ جھکے رہے اور اپنے آپ کو ڈال دیا۔ تو گویا کہ یہ کردار ایک بندہ مومن کا ہونا چاہیے۔ اس کو گویا کہ اس پس منظر میں یہاں ان آیات میں کہ فیہ آیات بینات، اور اس میں صرف حضرت ابراہیم ہی نہیں، حضرت اسماعیل ہی نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ اور یہ سب لوگ اس کردار میں شریک و شامل رہے ہیں۔ سب نے مل کر کے اپنے آپ کو خدا کے سامنے جس انداز میں پیش کیا، اس پس منظر میں یہاں پر جو ہے آیات بینات، کھلی نشانیاں جس کا قرآن تذکرہ کرتا ہے، اور شروع میں نے کہا کہ صفا بھی ہے، مروہ بھی ہے، اور زمزم کا کنواں بھی ہے وہاں پر، جس سے لوگ آج بھی بڑی تعداد میں سیراب ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ گویا کہ عظمتوں کی جگہ ہے، بلندیوں کی جگہ ہے، اور اس میں جن لوگوں کا رول رہا ہے وہ کمال عبودیت کا مظہر رہے ہیں۔ حضرات، اس گھر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن کے ان آیات یا دوسری آیات کی روشنی میں جو قرآن کہہ رہا ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے تعمیر کیا تھا، اور اپنے آبائی وطن سے ہجرت کے بعد حضرت ابراہیم ضرور شام تشریف لائے اور وہاں اپنے اہل و عیال کے ایک حصے کو وہاں آباد کیا، لیکن اللہ کے حکم سے دوسرے حصے کو وادی غیر ذی زرع میں لا کے آباد کیا۔ تو اس جگہ کی تعیین اللہ نے کی، اس مقام کی تعیین اللہ تعالیٰ نے کی، اور اللہ کے حکم سے یہاں انہوں نے اپنے گھر کو، اپنے اہل و عیال کو لا کر کے آباد کیا اور بنایا۔ تو یہ گویا کہ اس جگہ سے، عراق کے اس علاقے سے حضرت ابراہیم کا نکالا جانا، اور پھر فلسطین میں اور مکہ میں آ کر کے آباد کرنے کا حکم، یہ اللہ کے حکم اور اس کی مشیت سے ہوا، اور پھر یہ دونوں جگہیں مل کر کے ابتدا میں فلسطین کا علاقہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد قیامت تک مکہ مرکز رشد و ہدایت بنا۔ تو یہ گویا کہ یہ جگہ اور یہ مقام جسے ام القریٰ کہا جاتا ہے، بکہ کہا جاتا ہے، مکہ کہا جاتا ہے، یہ اللہ کے حکم سے آباد ہوا۔ یہاں جتنے بھی کام ہوئے اللہ کے حکم سے ہوئے، اور کرنے والے باپ اور بیٹا اور ماں
یہ تینوں کا کردار یہاں بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ ایک بات یہاں اور سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ یہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ کمال اسلام کی ایک تصویر ہے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے، نظام زندگی ہے، دستور حیات ہے۔ تو اس دستور حیات کو اگر دیکھنا ہے تو اس کے آباد کرنے والے، اس کو تعمیر کرنے والے، ان کی زندگیوں کو دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ ان کی زندگیاں کیسے کمال کو پہنچی ہوئی تھیں، اور وہ کس طرح اسلام کا تعارف کرا رہے تھے اپنی ذات کے ذریعے، اور کس طرح انہوں نے اطاعت و فرما برداری کا اعلیٰ نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کیا اور اللہ کی رضا حاصل کی۔ اس میں بیٹے کی قربانی ہو یا باپ بیٹے مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر ہو، یا خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت آپ دیکھیں قرآن کریم جن دعاؤں کا تذکرہ کرتا ہے، ان دعاؤں کو آپ لے لیجئے، ہر دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ موقع نہیں ہے، وقت میرا ختم ہو چکا ہے کہ میں اس پر جاؤں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم اس کے دوسرے حصے پر گفتگو کریں گے اور موقع ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ ایک بات پر میں گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ یہ گھر امن کا گہوارہ بننے کے بعد سے اور قیامت تک رہے گا۔ یہ وادی غیر ذی زرع امن کا مرکز اس وقت سے لے کر کے قیامت تک اللہ تعالیٰ اسے امن کا مرکز بنائے رکھے گا، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور جو لوگ اس کی طرف نگاہ بد دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی نگاہوں کو پھوڑ دے گا، انہیں تباہ و برباد کر دے گا، چاہے اپنے ہوں چاہے غیر ہوں۔ تاریخ میں یہ چیز موجود ہے کہ ماضی میں جن لوگوں نے اس کی طرف نگاہ بد اٹھائی وہ دنیا سے کس طرح مٹائے گئے کہ وہ لوگوں کے لیے نشان عبرت بنے اور ان کو کوئی جائے پناہ نہ ملی۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہاں آج ہم نے جو بات بتائی ہے آپ کو یہ کہ دنیا میں سب سے پہلا گھر جو تعمیر ہوا وہ خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، بیت عتیق ہے اور بیت محترم ہے، اور وہ مکہ میں ہے، وہ مبارک ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور اس کے آس پاس اور وہاں پر بہت ساری اللہ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ جو لوگ اس کی زیارت کے لیے حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر کے اپنی ایمان میں اضافہ کرتے ہیں، اور وہ چیزیں ان کو اپنے آپ کو اللہ کے حضور کمال سپردگی کی طرف مجبور کرتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جس طرح یہاں کے سابقہ مکینوں نے، کے تعمیر کرنے والوں نے اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کیا تھا، ہمیں بھی ویسے بغیر کسی تحفظ کے اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا وہ قبلہ ہے اور ہم اس کے ماننے والے ہیں، اس کو تسلیم کرنے والے ہیں، تو ہم بھی اپنے آپ کو کلی طور پر اللہ کے حوالے کریں اور اس گھر سے جو پیغام ہمیں مل رہا ہے اس پیغام کے ہم امین بنیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔